یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان بڑا کلم کلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر. چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شرکت اختیار کر لی. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تجویز بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے. کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو. قتل کرنے کی بات کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم لوگ کار لوگوں میں سے بن جائیں گے. اللہ اکبر. جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب متقا دیوالیہ بن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں. پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم لوگ کو کار لوگوں میں سے بن جائیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماجائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں. باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے سے بالدہ اگر دو ہیں تو باپ کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں. وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو، ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے. ایسا آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے، ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائے وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانٹا یہاں سے نکال دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے. تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے، 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون بہانے سے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. ظلم کسی کا خون بہایا جائے، کسی کو اس نیت سے قتل کرنا یا کرانا کہ میری راہ میں یہ رکاوٹ بنے، یہ قابیل کا کام ہے، شرافت کے بالکل خلاف. آج مسلمان کہلانے والے لوگ ایک کو نہیں دو کو نہیں خدا جانے کتنوں کو قتل کرایا اور اب پھر قوم کے سامنے آ رہے ہیں چادریں اوڑھ کر، لیڈر بن بن کے قوم کے سامنے آ رہے ہیں ہم تمہاری تقدیر کے مالک بنیں گے، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف. اور صاف کہتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار سے آئے تو ہم شراب پہ پابندی ہرگز نہیں لگائیں گے، ہم نائب کلبوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائیں گے. اسلام کی حدود کے خلاف بالکل بیان دے دیا کہ ہم ہاتھ کاٹنا، درے مارنا، ان تمام چیزوں کے غیر انسانی کہہ کر جو تردید کرتی ہے کہ ان کو ہم قتل نہیں تسلیم کریں گے. مسلمان جو خدا کے قرآن کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے رہ جاتا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی کو مان گئے، لیکن ہمارے پاکستان کے لوگ نہ مانے، جن کو قتل کرانا تھا انہیں قتل کرا کے چھوڑا. خدا جانے کتنے لوگ ادھر ادھر کیے، کتنوں کو ظلم اٹھائے، کتنوں کو کس کس طریقے سے مصیبتیں ڈالی. یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے،
याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जाओ चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। कहने लगे हम तो साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी लेके जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, मैं तुम्हारी साथ नहीं जाने दूंगा। बैठ गए, नहीं जी छोटा भाई है हमारा, इसके बगैर जी नहीं लगेगा, हम इसको साथ लेके जाएंगे, इसकी बराबर हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ा मुश्किल इजाजत अता फरमा दी और साथ लेके चले। रास्ते ही में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाचे मारने शुरू कर दिए, कांटे चबोने शुरू कर दिए, दुख देने शुरू कर दिए। सगे भाई ने कहा भी सही ना मारो, तुम्हारा माजाया भाई है, न मारो। की शक्ल पे तमाचे मारे। उलमा इकराम लिखते हैं मिस्र की औरतों ने देख लिया कुरान गवाह है तो बेहोश हो गई। इतनी खूबसूरत शक्ल और सूरत पे भाइयों ने पत्थर मारे, इसलिए कि जो मकाम इसको मिला हुआ है वो हमें मिल जाए। उनका ये ईमान न था कि मकाम अल्लाह की याद मिलते, किसी को मारने से मकाम नहीं मिला करते। मकाम खुदावंद आलम की याद मिलता है, इज्जत का भी जिल्लत का भी, उसके सिवा दुनिया में कोई किसी को इज्जत जिल्लत देने वाला है ही नहीं। और जो जबरदस्ती इज्जत वाले बनते हैं वो चंद दिनों के लिए बड़ा करते हैं, इसके बाद उनको दुनिया में पूछने वाला कोई नहीं रहता। समरकंद बुखारे के इलाके में जब ये रूसी लोग आए और इन्होंने आकर के जब वहां नौजवानों को इश्तिहार दिलाया और उन्हें गुमराह किया, मौलवियों ने तुम्हें लूट के खा लिया, पीरों ने तुम्हें यूं कर दिया, वो उनके खिलाफ हुए। धीरे धीरे आज समरकंद बुखारे की वो मस्जिदें जिनमें एक एक वक्त में 5-5 लाख बैठकर नबी की हदीस इमाम बुखारी की मजलिस में पढ़ता था, आज वो मस्जिदें शराब खाना बनी हुई है। ये तुम्हारे पाकिस्तान के बिल्कुल करीब लगता है, दरियापत साल के साथ लगता रूस का इलाका, जहां उलमा पैदा हुए, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और बड़े बड़े वली और मुहद्दिस जिस जमीन ने जिनको पैदा किया था, आज वहां के सैकड़ों हजारों मील के इलाके में एक भी कलमा पढ़ने वाला है। और लोगों को इसी तरह के ख्वाब दिखाए, गरीबों को जमीनें मिलेंगी, ये कारखाने मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो असल में जड़ काटनी इस्लाम की मकसूद थी। जब काबू पाते फिर उलमा इकराम को पकड़ा, 500 उलमा को पकड़ कर ले गए, पहाड़ पे खड़े होकर मशीनों में बिठा बिठा कर यूं पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया। 500 आलिमों का कीमा एक दिन में रूसियों ने किया। और जो बुजुर्ग थे, मशाइख थे, अल्लाह वाले थे, जो रात दिन अल्लाह अल्लाह करनी सिखाया करते थे, उनको बिठा कर गाड़ी में ले गए, एक कुएं में सबको धक्का दिया और तमाम के ऊपर यूं कास्टिक और चूने का गर्मा गर्म पानी अल्लाह वालों के ऊपर यूं जलते हुए पानी डाला। इस्लाम की जड़ें काटी। समरकंद बुखारे के भागे हुए लोग आज मक्के मुअज़्ज़मा में आबाद है, तुर्किस्तान में आबाद है, यहाँ रियासत दी और ससुराल में अब तक लोग आबाद है। एक आदमी कह लिखता है कि मैं जेल के दरवाजे पे खड़ा था, जेल के दरवाजे पे खड़ा था, बाहर से काम करने के बाद जो जेल में रहने वाली लड़कियां आई और उन्होंने दरवाजों पे अपने नाम बताए। कोई लड़की कहती थी मेरा नाम खदीजा है और मैं फलाने मुहद्दिस की बेटी हूं जो दिन भर कदे और खंजीर करा के आई। बात लड़की ये कहती थी मेरा नाम फातिमा है और मैं फलाने वली अल्लाह की बेटी हूं, आज सारा दिन में कदे खोद के आई। 8 दिन इन मुहद्दिसीन की बेटियों को टुकड़ा नहीं मिलता था। इस तरीके से लोगों को परंगेख्ता किया और इश्तिहार दिलाया इस्लाम की कल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ें काटने के लिए दिमाग खराब किए लोगों के चैन दिलाया कि इस्लाम कोई है नहीं, इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं। आज जो लोग इस्लाम की मुखालफत करते हैं उन्हें कोई हक नहीं कि वो अपने आप को मुसलमान समझे। जब इस्लाम को नहीं मानता, जब कुरान को नहीं मानता, उसे क्या लगता है कि वो अपने आप को मुसलमान समझे? उसे चाहिए कि वो सर पर चोटी रखे खुल्लम खुल्ला इनकार करे कि मैं हिंदू हूं या मैं ईसाई हूं या मैं यहूदी। मजाक बनाया लोगों ने, उधर मुसलमान बने फिरते, उधर इस्लाम की और कुरान की और ईमान की मुखालफत। कुरान कहता है चोर का हाथ काटो और ये कहते हैं कि नहीं ये वैसियाना सजा है, ये गैर इंसानी सजा है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आकर के बैठ गए, बड़ी मुश्किल से इजाजत ले गए, रास्ते में मारते हुए साथ ले गए, तरकीब आपस में बनाई, यूं करो कुर्ता उतार लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बटान को जाके दिखला देंगे, उन्हें यकीन आ जाएगा। अरे शर्म न आई, अपने भाई को मारा भी सही, नंगा भी कर दिया।
یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے. چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے. اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی اور ظالمو میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو. میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو. تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں. کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا. انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے. یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمایا. الہ العالمین اب میرا کون ہے، کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی میرے یوسف نبی میں نے بنایا، باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا، اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے، میں سارا انتظام کر لوں گا، میں تمام چیزوں کو سنبھال لوں گا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا. قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے. پانی کی ضرورت پڑی، کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں. آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے. جانا ہو رہا کنویں میں، روشنی ہو رہی ہے. کہنے لگی قال یا بشرا ھذا غلام، وہ قافلے والوں آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے. ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں. لول پاسا یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے. شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی، لیکن بے قدرے پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے، شاید انسان کے نام. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی. بشروا بثمن بخس دراہم معدودہ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے. کس قدر بے قدری، جو آج مسلمان قرآن کی بے قدری کرتا ہے. ابھی دیہاتوں میں دیکھنا افسوس آتا ہے، مسلمان تو رو پڑتا ہے بشرطے کہ اسلام کا تھوڑا سا درد دل میں ہو. یہ کتابیں بیچنے والے دیہاتوں میں پھرتے ہیں نا، کبھی یہ آواز نہیں سنائی تھی کہ پہلی جماعت کا قاعدہ سال بھر کی ادھار لے جاؤ، دوسری جماعت کی کتاب چھٹیوں کی ادھار لے جاؤ. کبھی آواز نہیں لگی بچوں کے لیے تختی چھٹیوں کی ادھار لے لو، سیاہی کاغذ قلم ادھار لے لو. اللہ، ارے ہم مسلمان زندہ ہیں اور اسلام ساتھ لے کے قبر میں جانا چاہتے ہیں. آج بھی ہاتھوں میں کتابیں بیچنے والے آواز لگاتے لے لو قرآن شریف سال بھر کی ادھار. قرآن کریم کا خریدار نقد نہیں ملتا، ادھار ملتا ہے. چھٹیوں کی ادھار لے لو. اصل تو خریداری میں یہ حال ہے ہمارا. اور اگر خرید بھی لیا عورتوں نے، لڑکیوں نے، بچیوں نے، بوڑھیوں نے، یا کسی بات نے بس خرید کر اور گلاس میں لپیٹ کر رکھ دیا. رات آتی ہے سارا جہان سو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے، اماں سوئی ہوئی ہے، ابا سویا ہوا ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں. اللہ کا قرآن ساتھ ہے. پچھلی رات قرآن مجید اٹھ کر دعا کرتا الہ العالمین جن لوگوں نے مجھے قید کر رکھا ہے الہی تو ان کو جہنم میں قید کر دے. مجھے ہوا نہیں لگاتے، میری زیارت نہیں کرتے، میرا پڑھنے والا کوئی نہیں، میرا چاہنے والا کوئی نہیں، میرا بوسہ دینے والا کوئی نہیں. ان حالات میں میں اس گھر میں قید رکھا ہوں. بعض گھر میں قرآن مجید رکھے رکھے ٹی وی ٹمک کھا جاتی ہے، تالے گر جاتے ہیں، ہر چیز کی صفائی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی. خرید لو جتنے خریدنا ہے. چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں. ایک بڑھیا یہاں کھڑی ہوئی اور سوٹ کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے. کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں. ارے تجھے کون دے گا، تیرے پلے تو بھائی پیسہ نہیں. سوٹ کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے. کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ، کم سے کم سوٹ کی آنٹی لے کر میں بھی خرید ہو جاؤں گی. ملا تھا یا نہ ملا تھا، لینے تو آئی تھی.
جو تھا وہ گیس کرنے تو آ گئی تھی. یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح سے لگ رہی تھی کہ مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا جب گھر میں تھے اپنے ابا کے پاس تھے تو ایک روز آئینہ دیکھا, شیشہ دیکھا, اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے, اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے. اتنا کمال بلا کر اتنا حسین اور اتنا خوبصورت. فرماتے اس کی یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس عقل کو توڑا کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں, آج ٹکوں میں سوتے ہو رہے ہیں, پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے, پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے. خریداروں میں ابھی مصر کی بیوی بھی آپ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں ادری مسوا ہوا سارا ولدا, میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی, میں اپنی اولاد بنا لوں گی, میں اپنا بچہ بنا لوں گی, میں تو اولاد کی طرح نکالوں گی, مجھے دے دو. چنانچہ خرید کر لے گئی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی, چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں, بڑے مزے رہیں گے. شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا, بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے, کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی. قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب یوسف علیہ السلام سے شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے, جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی سیاست شروع کر دی, چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے, روشنی ہی روشنی. عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی. اللہ غنی, یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی, بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی, اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا, میرے لیے ہرگز مناسب نہیں. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل. آئے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے, تالے اوپر چندرے لگاتی جاتی ہے. یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے, اطمینان ہے, سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج چندرے لگ رہے ہیں, کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں. ہاتھوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا, اس پہ ڈال رہی ہے. پتھر کا بنا ہوا بت تھا, اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے, کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے, میرا یہ خدا ہے, میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں, پرستش کرتی ہوں, مجھے اس سے شرم آتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے, شہزادی کہتے ہیں تو اب سنگ خارو شدی شرم شار اور مرا شرم نہ آیت کا پروردگار. او کملی خدا تیرے ہاتھوں کا بنا ہوا پتھر کا ہے, تو ایک بوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی نہیں. وغلقت الابواب وقالت حیت لک, ادھر میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں, کیوں تجھے اندر لائی ہوں, میری بات کو کب سمجھے گا. ادھر جلدی میرا کہنا مان, میری ساتھ حرکت کر. اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت سے اترائی. اب حیران العالمین کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں, یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے. ملک اس کا, اقتدار اس کا, حکومت اس کی, برادری اس کی, کنبہ اس کا, قبیلہ اس کا, پولیس اس کی, حکومت ان کی, مجھ غریب کا کوئی نہیں. کہنے لگی کھڑا ہو جا, جلدی کر رہی برا. یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا, کیونکہ پیغمبر ہے. فرمانے لگے قال معاذ اللہ, او میرے پروردگار, کنبہ میرا نہیں, قبیلہ میرا نہیں, وطن نہیں, خاندان نہیں, پردیسی ہوں, اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے, میرا دنیا میں کون, میرا کون ہے یار, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, تیری پناہ چاہتا ہوں, مولا نبوت کی حفاظت فرما. کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا, اس ملک میں میرا. آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ. الہی یہ بھی میدان ہے, میں دوڑ کیسے لگاؤں, دروازے بند ہے, تالے لگے ہوئے ہیں, جنرے کفل بند ہے, میں نکلوں کیسے. فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے اور تم لگاؤ گے, دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا, دروازہ خدا کھول دے گا. آپ تھوڑی سی دوڑ کو لگائیں, ساری دروازے میں کھول دوں گا. چنانچہ
یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے، آخری دروازے پہ ہاتھ کرتا ہے، عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کتا پکڑ کے چکا مارا۔ انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا، کھینچ رہی ہے پیچھے کو، اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے، اندر کو کھینچ رہی ہے، اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ عزیز مصر او بادشاہ، اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا تو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی۔ انہیں سے سیکھا یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا، انہیں سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹا، ایسا پڑتا کھانا کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا۔ عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا سیاحت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا جھوٹ بول رہی ہے، ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میں عزت کا معاملہ ہے، میں کیا کروں۔ عزیز مصر نے کہا یوسف تم تو خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ۔ فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں نہ دھاروں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو۔ ادھر وہ کہتی ہے جس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، اور عذاب العلیم، اس کو ایسا عذاب سکھاؤ تو یاد رکھے میری عزت لوٹ رہا تھا، ڈاکر ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سمجھ رہے تھے، اسے ایسی رگڑ مارو کی یاد رکھے۔ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا تھی مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو۔ فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے تو کہنے لگا کل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا، ارے خود کہو جو کہ تم نے کہا نا، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی، تم بتاؤ۔ فرمایا میری بات کا کون وزن مانے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے۔ انہوں نے چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بچہ ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ کا بچہ یوں پوترے کے لیے کھڑی عورت، سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے، عجیب غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں 3 دن کا بچہ بولے گا یا فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے، معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ سورہ مصر ہو پر دور کے چھٹ پر کھڑے ہیں، آج بچہ بولے گا نہیں، 3 دن کا بچہ بولے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ کما بول رہا ہے، کہتا انسان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ کرتا دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، تو دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے، وہ جھٹکی جو ہمارے دروازے کے نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہے، مرد پریشان ہے، اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا سوال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ 100% صحیح نکلا۔ یہاں تک تو مجھے عمران کا بات آ رہا تھا، اندازہ لگاؤ
3 दिन کا بچہ بھی منگوایا، دوائی بھی پڑی، فیصلہ بھی ہوا، غصہ بھی دیکھ لیا، فون بھی ثابت ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے جب ایک تو دور غصہ جیل میں رہ گیا۔ زیادہ تحقیق پر تفتیش نہ کرتے اور معاملے کی چھانبین نہ کرتے، اور چھانبین بھی انوکھے طریقے سے 3 دن کے بچے نے گواہی دی اور معاملہ صاف کیا۔ جیل کے اندر یہ تک پڑے ہیں بے خط ہیں، لیکن ذرا یوسف علیہ السلام کی اس بات کو قرآن مجید ذکر کر کے آگے دوسری طرف آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل کی کوٹری میں جو 2 قیدی اور ساتھ رہتے تھے وہ رہا ہو کر کے باہر نکلے، حکومت نے ان کو نکالا تو چونکہ مدت گزر گئی تھی جیل میں پڑے آخر بشریت ہے، انسان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ اٹھے کہ بھائی تم باہر چلے ہو، ذرا اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر تو کرنا کہ میں بے گناہ یہاں پڑا ہوا ہوں۔ اتنے سے اس قرآن مجید کہتا ہے جب تم جاؤ گے بادشاہ جب ملو گے ذرا میرا ذکر تو کر دینا، یاد تو دلانا مجھے یاد ڈال کر بھول گئے میں بے گناہ جیل میں پڑا ہوں۔ وہ آ گئے، قرآن مجید کہتا ہے میرے یوسف اللہ پاک نے ہمیں بھی تعلیم دی، جب یہ یقین ہو جائے کہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، جب یہ یقین ہو جائے بادشاہ بڑا تقدیر ہے، بے انصاف ہے، پرلے درجے کا قانونی خطار ہے، پھر اس کے لیے ہاتھ فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے۔ اس انصاف کی توقع رکھنا، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ میرا بھلا کرے گا، یہ غلط بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی، پروردگار عالم کو ناگوار لگی، اور میرے یوسف جنہوں نے ظلم کر کے جیل میں ڈالا ان کی آپ پیغام کیوں بھیج رہے ہو؟ کیا مجھے معلوم نہیں کہ تم جیل میں پڑے ہو؟ حالانکہ ویسے دیکھو بات ہی کوئی نہیں، لیکن چونکہ مقام نبوت کے خلاف کی بات، نبی کا تعلق اللہ کی ذات سے براہ راست ہوتا ہے، اس لیے میرے یوسف کنویں میں تخت میں بچھلاؤں، مصر کے اندر بکری اور خریداری کے وقت عزیز مصر کی بیوی کو میں نے بھیجا، اور جب تمہاری آپ روپے اٹھا کے ڈالنے لگی کوٹڑی کے دروازے کس نے کھولے، تالے چندرے کس نے کھولے؟ میرے یوسف جس ملک میں برادری تیری نہیں، خاندان تیرا نہیں، قبیلہ تیرا نہیں، ملک تیرا نہیں، 3 دن کے بچے کو زبان دے کر فیصلہ میرے سوا کرانے والا کون؟ 3 دن کے بچے سے شہادت میں نے دلوائی، اور اتنا بڑا صاف مقدمہ ہو جانے کے بعد بھی جن سال میں نے تمہیں جیل میں ڈھال رکھا ہو، اور جو راتوں کو آ کر کے تجھے دھمکیاں دیتی ہو، آج میری بات مان جا جیل سے نکلوا دوں گی، ورنہ یہی سڑ سڑ کے مر جائے گا۔ پھر ان کو پہلوا کر بھیجے ربک، بس اللہ پاک کو اتنی سی بات نہ گوانے، بھائیوں سے میں بچانے والا، کنویں میں تخت بچانے والا میں، عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھوں خریدوانے والا میں، اور جب وہ اس کی نیت بگڑی تو نبوت کا دامن چمتکار رکھنے والا میں، اور بچے سے گواہی دلوانے والا میں۔ اور آج مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم جیل کی کوٹری میں پڑے 30 سالم کو پہلوا کے بیٹھے، قرآن مجید کہتا ہے جن کے ہاتھوں پیغام دیا تھا ان کو بلا دیا گیا، اور فلا بھی کبھی اتنی بھی دعا دی، اتنی سی بات پر ہم نے یوسف علیہ السلام کی 7 برس قید بڑھا دی، 7 برس قید بڑھا دی، کیا ان کے سامنے فریاد کی؟ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آج تک 3 دن کے بچے نے کبھی گواہی نہیں دی، اتنی بڑی شہادت کے باوجود جنہوں نے تمہیں جیل میں ڈال رکھا ہو تم ان سے انصاف کی امید رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے یوسف اب ہم تمہیں نکالیں گے، انہوں نے بھی یہ سب کرنے ویسے میں کمی نہیں رکھی، میں خدا تجھے اس حال میں نکالوں گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، سر پہ تاج نبوت ہوگا، پیروں کے نیچے مصر کا تخت شہنشاہی ہوگا۔ بادشاہ مصر کو خواب نظر آ گیا، لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھتا پھرتا، دل اطمینان نہیں کرتا، تسلی نہیں ہوتی۔ اب یاد آئی بات وہ جو کہتی اگر یوسف علیہ السلام کے پاس رہ کے آیا تھا نا، کہنے لگا اوہو لو 7 سال کی بات آج یاد آئی ہے، 7 سال پہلی بات ہے میرے بادشاہ آج یاد آئی ہے۔ ہم نے کہا وہ کیا کہ کیا آپ کسی سے پوچھتے پھرتے یہ کیا جانتے اس تمہاری جیل میں قیدی ہے، میں اس کے پاس رہ کے آیا ہوں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے، شکل دیکھو تو بھوک بھاگ جائے،
جب ضرورت ہوتی ہے تو آدمی پھر سوچتا ہے انہوں نے بلواؤ. ابھی اپنے جو ساتھ رہ گیا تھا یوسف علیہ السلام سے پہلا دوڑا گیا اور جب کہنے لگا چلو آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. جواب کیوں کہ خاص کی تعبیر پہ جو انہوں نے بابا یہاں سے میں تعبیر بنانے کے لیے بیٹھا یہاں پہ میں نہیں آؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو یوسف علیہ السلام کا پھر صبر پسند آ گیا. یوسف علیہ السلام نے ساتھ کہہ دیا جاؤ جاؤ اس بادشاہ کے جا کر کہہ دو جب تک وہ کیس کا معاملہ جس میں 3 سال 3 دن کے بچے نے شہادت دی تھی گواہی دی تھی فیصلہ دیا تھا اس کیس کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا 100 سال گزر جائے یوسف باہر بھی آئے گا. اپنی غرض کو بادشاہ کو آیا اور کہنے لگا میاں جو کچھ کہو گے وہی کر دیا جائے گا. ذرا کہا تو تشریف لاؤ میرا مسئلہ کھڑا اٹکا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تیرا مسئلہ آج اٹکا ہے میرا 14 سال پہلے سے اٹکا ہوا ہے. میں یہاں پر آؤں کئی وقت میں لینے آیا ہوں میں بادشاہ ہوں. انہوں نے کہا دیکھ رکھ کے تیرے جیسے بادشاہ اس دن چاقو موجود رہا تھا جب کیس کا فیصلہ ہوا تھا. تم نے خود مجھے کہا تھا یوسف عارض هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. گناہ تم نے اپنی بیوی کا دیکھ لیا تھا قصور سارا اس کا تھا جیل میں مجھے ڈالنا تھا اور میں اندر مجھ سے توفیق پڑا ہوں اللہ میاں کی مرضی پہ راضی ہوں میں تیری ساتھ جانے کو تیار نہیں. ذرا آخر نکلو گے بھی کیسے مجھے تمہاری ضرورت ہے. انہوں نے کہا وہ عورتیں جنہوں نے ناشپاتیوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کو یہاں سے بلواؤ. جو فرشتہ کہتی تھی ان عورتوں کو بلوایا گیا. دوسروں کی عورتوں کو بلوانا بڑا آسان ہے. فوراً بادشاہ مان گیا سب کو بلا کر کے سامنے جیل میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگی ہم نے غلطیاں کی تھی ہم نے فریب کیا تھا. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارے یہ تو وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے وہ جس نے میری ہاتھوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جس نے نبوت کا دامن سار کرنے کی کوشش کی اسے کیوں نہیں لاتے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے صاحب کہہ دیا جب تک وہ گروہ گنٹال میں آئے کہ سارے مصر کی سب سے بڑی مکارہ عورت ہے اس وقت تک میں ہرگز باہر نکلنے کو تیار نہیں. ایسا کرنے لگے تو میرا کام خراب ہوا بھائی ہر کے بیٹھ گئے تو اب معاملہ ہمارا اٹکا ہوا ہے. جا کر کے اپنی بیوی کو کہنے لگا تجھے اب چلنا پڑے گا چل کر اپنے گناہوں کا لوگوں کے سامنے اقرار کرنا پڑے گا. اب آتی ہے اور جیل کے دروازے کے سامنے مخلوق کی خدا اکٹھی ہے اور آ کر کہتی ہے قالت امرأة العزیز الآن اصحب الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. کہنے لگی گناہ میرا قصور میرا جرم میرے ظلم میرے میں نے یوسف علیہ السلام پر بڑے بڑے ظلم کیے اپنے نفس کی وجہ سے اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے اپنی حسرت کو پورا کرنے کے لیے. اور کہنے لگی رب کی بریا کی ختم یوسف علیہ السلام جیسا سچا آدمی دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. لالچ میں نے دیے ڈنڈا میں نے چلایا جیل میں میں نے کروایا پر میری بات نہ مانی. بہت نبوت کا دامن تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو باعث سے باہر نکالا گیا. خداوند عالم نے خواب کی تعبیر کا بڑا علم دیا تھا یوسف علیہ السلام کو. جب خواب کی تعبیر بتلائی تو مصر کا بادشاہ کہنے لگا کہ اپنے بس کا روک نہیں ابھی سے تو ہی سنبھال ابھی سے آپ بھی سنبھالے. اللہ اکبر. یا خدا کی قدرت دیکھو ابھی ابھی جیل کے قیدی بنے ہوئے تھے اور ابھی ابھی مصر کے سستے شہنشاہی میں بادشاہ بنے ہوئے. خزانے کی کنجیاں جیل میں تاکہ نبوت گھر پہ پیروں کے نیچے سخت شہنشاہی ہے. مسلم الہی فرماتا داروں والی موت مجھے دینا والی مسلمہ وحلقنی بالصالحین. اللہ فرماتا داروں والی موت اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا انجام کرنا. یہ تو یوسف علیہ السلام کی دعا کا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور رخ پیش فرما دیا قرآن کریم میں. سبحان اللہ قربان جاؤ ایک ایک جملے کے قرآن کریم میں تو بنا کہ وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور تماچے مارے اور کانٹے چبوئے اور کنویں میں دھکا دے کے چلے گئے. اب آگاہی میرے یوسف جب تک تیرے دروازے پہ ان سے ٹھیک نہ منگوا دوں میری خدائی کیا ہوئی. کل جب تجھے بچہ سمجھ کر تماچے مارتے تھے اپنا کچھ نے کیا کھاتے وہ فصیل نے لکھا ارے سگا بھائی بھی تھا اور فصل نے تھی کہ چاند سور کروا جائے لیکن ربوں نے کانٹے چبوئے یوسف علیہ السلام اور اپنا بھائی تھا.
قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بھائی پہ ظلم نہ ڈھایا کرو. اور قرآن کہتا ہے ان المؤمنین اخوہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اس وہ تمہارا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہ کرو. فلحال میں قحط پڑا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہو گئے. پتا چلا کہ مصر میں کھانے ملتے ہیں، کچھ پیسے لیے اور وہ سارے بھائی اکٹھے ہو کر چلے تو میاں شاید ایسا نہ ہو کہ فی کس کے حساب سے کچھ ملتا ہو تو ایک آدمی کو زیادہ کیسے ملے گا. سارے بھائی اکٹھے ہو کے آئے، وہ جتنے مارنے والے تھے، اور آ کر کے مصر کے بادشاہ سے بات کہنے لگی. قرآن مجید میں ان کا کہنا مکان کے فقیر آئے اور آپ ہی کہتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز مسنا أهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اور مصر کے بادشاہ ہم بھوکے مر گئے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے، ہماری عورتیں بھوکے مر گئی، ہم بھی کام فرما. ہم تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے، بتا صدق علینا، صدقہ دے دے، خیرات دے دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تجھے خیرات کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. تو اسلام کا کسی کو فقیر بنا کے دیتا ہے. آج میرے دروازے پہ ان کو فقیر بنا کے لایا، کون آج بھیک مانگنے آئے ہیں. لوگ دلا رہے ہیں، بڑے ہم بھوکے ہیں، بڑے ہم پریشان ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام کو بلا کے فرمایا جلدی ان کو غلہ دے دو، ان کی خاطر تقاضا کرو، ان کو کھانا پلاؤ. دسترخوان بچھا دیا گیا. اس دسترخوان پہ بیٹھ کر یہ بھوکے، مفسرین نے لکھا کہ کئی دن کے بھوکے تھے. دسترخوان پہ بیٹھ کے جب کھانا کھانے لگے تو دسترخوان کے کونوں پہ لکھا ہوا یوسف، یوسف چھوٹے جگہ لکھا ہوا ہے یوسف. بھائیوں بیٹے کی کھانا کرنے لگا کہ یہ کس کا نام ہے؟ اس نے کھانا کیا تو وہ پرانی بات ہو گئی، میٹ مٹا گئے، مرمرا گئے، کنویں میں دھکا دے گئے. سارا یوسف دنیا میں ہوا کرتے ہیں. وہ بات کہاں ہے؟ میں رکھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام اور ملازمین سے کہا کہ ان سے جو پیسے تم نے لیے ہیں ان کے غلے میں چھپا کر رکھ دینا، پیسے بھی واپس کر دو اور کھانے بھی دے دو. اپنے خاندان سے کام کرتا ہے. میرا زیادہ ہوتا ہے نا کپڑے بھی خیرات ہے تو یاد نہیں تم نے کیا دیا، لیکن نبی ہوتا ہے. انہوں نے کہا ان کو پیسے بھی واپس کر دینا اور غلہ بھی دینا. جب وہ واپس اپنے وطن گئے انہوں نے جب غلہ نکالا تو پیسے بھی نکل آئے. انہوں نے کہا تو بہت اچھا بات ہے، پیسے بھی واپس کرے غلہ بھی دے. اور جلدی پھر واپس آئے اور پھر آ کر کے بھیک مانگی. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. تو بھائی کہاں سے آئے؟ نام سے آئے، غریب لوگ ہیں کہ فقیر ہو، بالکل تنگ دست بھوکے مر رہے ہیں. وہ کیا پوچھتے جی ہاں کیا تمہارے بھائی کو یوسف ہی تھے؟ کوئی تمہارے بھائی تھے یوسف؟ سبھی ذکر کی پیروں کے دنیا سے بھی نام باقی ہے. وہ تو دنیا سے مٹا چکے نا، انہوں نے نام و نشان ختم کر دیا تھا. اور خدا جی سے باقی رکھے اسے مٹانے والا کون؟ بڑے حیران ہوئے، تھکنے لگے. اگلا وہ بچپنا تھا، اب جوانی ہے اور پھر نبوت کا روب ہے، چہرے پہ نظر نہیں جما سکتے.